بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ طریقت کی زکوٰۃ۔ شریعت کی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو کمائی کرے جب وہ نصاب کو پہنچے تو اس میں سے ہر سال وقت مقرر پر جو مال از روئے شرع نصاب جمع ہو اس کو شریعت کے احکام کے مطابق مستحق لوگوں میں تقسیم کرے۔ زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ اخروی کمائی سے فقرائے دین اور مساکین اخروی جن کے پاس آخرت کے لیے عمل نہیں ہے میں تقسیم کیا جائے۔ قرآن مجید میں اس زکوٰۃ کو صدقہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، یعنی صدقات تو فقراء کے لیے ہی ہیں کیونکہ وہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو قبولیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ دائمی ہے، اور اس سے مراد ایصال ثواب کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گناہ گاروں کو اخروی کمائی کا ثواب بخش دیا جاتا ہے اور اس کی اپنی نیکیوں سے اس کی ذات کے لیے کوئی ثواب باقی نہیں رہتا۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی and comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. چنانچہ نیکیوں کے لحاظ سے وہ بالکل مفلس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخاوت اور افلاس کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفلس دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا الہی دنیا سے جو میرا حصہ ہے وہ کافروں کو عطا کر دے، اور عاقبت کا جو حصہ ہے وہ مومنین کو عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں دنیا سے سوائے تیرے ذکر کچھ نہیں چاہتی، اور عاقبت سے صرف تیرے دیدار کی طلبگار ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں طریقت کی زکوٰۃ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ یہ اقتباس صوفی سید نصیر الدین ہاشمی قادری رضوی برکاتی کی کتاب مظہر جمال مصطفی میں سے لیا گیا ہے۔